بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ شاہی خزانچی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ نے 60,000 نئی تلواریں اور 20,000 نئے گھوڑے خریدنے کا حکم کیا تھا، لیکن سلطان معظم شاہی خزانے میں اتنے دینار موجود نہیں کہ بیع کا وقت سلطان کے دیگر لوگوں کی تنخواہیں بھی پوری ہو سکیں اور یہ 60,000 تلواریں، گھوڑے اور دیگر اخراجات پورے ہو سکیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے شاہی خزانچی سے کہا کہ چند دن کے لیے نئی تلواریں اور گھوڑے نہ خریدیں، سب سے پہلے سپاہیوں کی تنخواہیں اور دیگر ضروری امور نمٹائے جائیں۔ کسی طرح یہ خبر شاہی محل سے نکل کر سلطنت کے چند دیگر لوگوں تک پہنچ گئی۔ چند دنوں بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تنہا صبح کے وقت سیر و تفریح پر کہیں دور ہی نکل گئے۔ اپنی رعایا کا حال جانتے ہوئے دیکھا تو ایک بڑا سا حویلی نما گھر جس کا مالک سخی طبیعت کا تھا، اس نے سلطان نور الدین زنگی کی خوب مہمان نوازی کی۔ سلطان نور الدین زنگی کی نظر جب پھانسی پر لٹکے ہوئے کتے پر پڑی تو ایک دم سے حیران و پریشان ہو گئے اور پھر گھر کے مالک سے اس کا سبب پوچھا، مگر مالک نے ان سے کہا کہ آپ آرام سے کھانا نوش فرمائیں۔ کچھ دیر بعد سلطان نور الدین زنگی نے پھانسی پر لٹکے ہوئے کتے کا سبب پوچھا، مگر مالک نے سبب بتانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ سلطان نور الدین زنگی نے اس کو اپنا تعارف بھی کروایا، لیکن یہ سخی بزرگ خاموش رہا اور سلطان نور الدین زنگی کو کوئی سبب نہ بتایا، صرف اتنا کہا کہ آپ چھوڑیے۔ سلطان نور الدین زنگی اگر چاہتے تو غصے سے یا اس کو سزا دلوا کر بھی ساری کارروائی جان سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اس پھانسی پر لٹکے ہوئے کتے کے پیچھے راز جاننا چاہتے تھے، اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس سخی بزرگ نے ایسی حرکت کیوں کی۔ خیر، جب اس بزرگ نے سلطان نور الدین زنگی کو کوئی بات نہ بتائی تو سلطان نور الدین زنگی اضطرابی کے عالم میں واپس اپنے محل لوٹ آئے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی نے قاصد بھیج دیا جس نے آ کر سخی بزرگ سے پھانسی پر لٹکے ہوئے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ شخص پھر انکاری ہو گیا۔ قاصد نے جا کر سلطان کو بتایا کہ وہ بزرگ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی کو بڑا غصہ آیا تو اس نے اپنے داروغہ کو بھیجا کہ وہ اس شخص کو گرفتار کر کے لے آئے۔ داروغہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو دربار میں پیش کر دیا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس بزرگ کو جب سپاہی گرفتار کر کے سلطان نور الدین زنگی کے سامنے لائے، یہ بزرگ حشاش بشاش تھا، اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی میلے میں آیا ہو۔ اس کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جان گئے کہ اس پھانسی پر لٹکے کتے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی گہری وجہ ہے، اور وجہ بھی کوئی جائز ہے، ورنہ یہ سخی انسان اس جانور کو کبھی بھی پھانسی پر لٹکانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ غریبوں کا خیال رکھنے والا اور سخی طبیعت کا مالک تھا۔ خیر، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس بزرگ سے پھانسی پر لٹکائے گئے کتے کی وجہ پوچھی، مگر وہ سخی بزرگ پھر اس کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے صاف انکاری ہو گیا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی اپنی کرسی سے اٹھے اور اس بزرگ کو ایک سائیڈ پر لے جا کر کہنے لگے کہ تم مجھے اس کتے کو پھانسی پر لٹکانے کی وجہ بتا دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 دینار دوں گا۔ یعنی کہ سلطان نور الدین زنگی اسے لالچ دے کر پوچھنے لگے کہ شاید یہ اسے متعلق کوئی بات کر دے، لیکن یہ سخی شخص لالچی نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک ہی شرط پر اس پھانسی پر لٹکائے گئے کتے کے بارے میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ بادشاہی کا کل اختیار مجھے دے دیں، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو شریعت کے خلاف ہو یا جس سے آپ کا نام خراب ہو۔ اس سخی بزرگ کے یہ الفاظ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے کہ اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے کہ نہیں، کہیں اس کو اختیارات دے کر میں کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں یا یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی اس شخص کو جانتے تھے کہ یہ ایک نمازی، پرہیزی اور نیک طبیعت کا مالک ہے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے سے کہا کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب کل دوں گا کہ تمہیں اختیارات دیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر سلطان نور الدین زنگی ساری رات سکون سے سو نہ پائے، حتیٰ کہ پھانسی پر لٹکے کتے نے سلطان نور الدین زنگی کی نیند تک حرام کر دی۔ اگلے دن آخر کار سلطان نور الدین زنگی نے تنگ آ کر اس سخی بزرگ کو بلایا اور چند دنوں کے لیے عارضی طور پر اختیارات اس بزرگ کو دے دیے۔ پھر اس سخی بزرگ نے بادشاہی کے اختیارات پا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام وزراء کو جیل میں ڈال دیا، ماں سوائے 2 لوگوں کے، اور پھر تمام بڑے بیوروکریٹس اور سرداروں اور قاضیوں کو جیل میں بند کر دیا، حتیٰ کہ سپاہیوں کے چند سپہ سالاروں کو بھی جیل میں قید کر دیا اور ساتھ والے تمام ملکوں سے چند ہفتوں کے لیے لین دین بند کر دیا۔
سلطان نور الدین زنگی خاموشی سے اس کے کیے گئے تمام کام دیکھتے گئے اور اس کے ہر حکم پر تمام امور سار انجام دیتے گئے، لیکن چند دن بعد نتیجہ یہ نکلا۔ جب اس کی مدت پوری ہوئی تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ بادشاہی کے سارے اختیارات سونپے گئے تو ملک میں پہلے سے زیادہ امن و امان تھا اور خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ یہ ساری حقیقت دیکھ اور جان کر سلطان نور الدین زنگی بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور پھر اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے اس کتے کو پھانسی پر کیوں لٹکایا تھا؟ اب آپ کی ساری شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ تو اس نے پھانسی پر لگے کتے کا سبب سلطان نور الدین زنگی کو بتایا کہ میں ایک چرواہا ہوں اور میرا بھیڑ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا اور یہ کتا ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ میں اس کتے پر ہزاروں دینار خرچ کرتا تھا، اس کی آرام کا خیال رکھتا تھا، اس کو دودھ پلاتا، گوشت کھلاتا تھا، لیکن پھر اچانک میرے ریوڑ سے روزانہ ایک بکری غائب ہوتی تھی اور میرا ریوڑ آئے روز کم ہوتا گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا کہ اس طرح تو میرا سارا ریوڑ ختم ہو جائے گا۔ پھر میں نے چھان بین کرنی شروع کر دی اور گہری نظروں سے ہر چیز کو تاکنے لگا۔ تو جب میں نے سب معلوم کیا لیا تو پتہ چلا کہ یہ کتا ہی حفاظت کرنے کے بجائے بکریوں کو خود بھی کھاتا تھا اور دوسرے کتوں کو بھی کھلاتا تھا۔ تو میں نے اس کو بطور سزا اور عبرت کے پھانسی پر لٹکا دیا، اور میرے کتے کی طرح ہی تیرے چاندے کے وزراء اور باقی لوگ خود بھی خزانے لوٹتے تھے اور دوسروں کو بھی لوٹاتے تھے، جن کو میں نے بطور سزا جیل میں بند کر دیا۔ اور جب سے ان کو جیل میں بند کیا، آپ کی سلطنت کا خزانہ بھر گیا اور آپ کی حکومت مستحکم ہو گئی اور انشاءاللہ ملک خوشحال ہو جائے گا۔